بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ان کے فضائل فوائد جان کر آپ دہنگ رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے عاجز وہ کہلائے گا کہ جو ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھے گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 حصے کیے ہیں۔ قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے، یعنی معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے۔ یہ سورہ اخلاص قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے گا اسے مکمل قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ، سورہ اخلاص کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا سبب ہے کہ سورہ اخلاص کی فضیلت میں یہ بات اہم ہے کہ سورت کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ کی محبت کی علامت ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، کتنی سعادت کی بات ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ عمل ظاہراً بہت چھوٹا ہے مگر اس پر ملنے والا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تیسرا فائدہ، اس کی محبت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، سورہ اخلاص کا چوتھا فائدہ، سورہ اخلاص کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، جیسا کہ نسائی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب مسجد میں آئے تو دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اور اپنی دعا میں یوں کہتا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس بات کی کوئی گواہی دے کر بغیر کسی کے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے، نہ تیرا کوئی ماں باپ ہے اور نہ تیری کوئی اولاد ہے، نہ ہی تیرا کوئی ہم سفر ہے اور نہ ہی تیرا کوئی ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمانے لگے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے اور ادا ہو جاتی ہے، اور جب بھی اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ، سورہ اخلاص 10 بار پڑھنے سے جنت میں محل بنایا جائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ چھٹا فائدہ، سورہ اخلاص رحمان کی صفت ہے، سبحان اللہ۔ سند احمد کی ایک روایت ہے
کہ مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اس سوال کے جواب میں سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ کے محسوس اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں، نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس لیے یہ صورت اللہ کی محسوس صفات کو بیان کرتی ہے۔ 7واں فائدہ، معوذتین کے ساتھ صبح شام 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ معوذتین یعنی قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، 3 صورتیں ہیں۔ یعنی صبح شام آخری 3 صورتوں کو پڑھنا جنات سے محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، صبح شام 3 بار سورہ اخلاص معوذتین پڑھا کرو، تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہ عمل انسان کو ہر قسم کے بلا اور آفت سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 8، سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر عمل جنت کو واجب کرنے کا سبب ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس پر پابندی سے عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کو جنت میں لے جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اعلیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہوگی۔ 9واں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 9واں فائدہ، سورہ اخلاص کے مثل کوئی اور صورت نازل نہیں کی گئی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی صورتیں سکھاتا ہوں جن کی مثل نہ ہی تورات میں ہے، نہ ہی زبور میں ہے، اور نہ ہی انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید میں ان جیسی کوئی صورت ہے، لہٰذا ان صورتوں کو ہر رات پڑھا کرو۔ اور وہ صورتیں معوذتین یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ سورۃ اخلاص کا 10واں فائدہ، سورۃ اخلاص اور معوذتین کے جیسی کسی نے پناہ نہیں مانگی، یعنی جس آدمی نے سورہ اخلاص معوذتین کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو اس جیسی پناہ اس کو ملے گی کہ جیسے جو اس دن وہ عمل کرے گا، وگرنہ یہ عمل سب سے افضل ہے۔ تو ہمیں بھی ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ 11واں فائدہ، سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو معوذتین کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر جاتے تو ان 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے اور جسم پر پھیرتے تھے۔ تو یہ تھے سورہ اخلاص کے فوائد اور فضائل۔ عمل اگرچہ چھوٹا ہے مگر اس پر ملنے والا ثواب بہت بڑا ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ اس میں کتنی صاف صفائی سے اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ صرف ایک ہے، وہ تنہا ہے، اس کا پوری کائنات
کہ نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کو کسی نے جنا نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے اور اس جیسا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری عظیم الشان صفات انسان اللہ کی بیان کرتا ہے، جو اللہ کو بہت پسند آتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔